الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر جو سب سے آخری شعر ہم پڑھ رہے تھے یا جو لائن سب سے آخری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ لا خیر فی ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف انه بك واثق واذا توارى عنك فهو الاقرب کہ ایسے شخص کی دوستی میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے جو چاپلوس ہو، جو میٹھی زبان ہو، حالانکہ اس کا اس حال میں کہ اس کا دل غصے سے بھڑک رہا ہو، حقد سے بھڑک رہا ہو، وہ اور جو شخص ملتا ہے تو وہ قسمیں کھاتا ہے کہ وہ تم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب وہ تم سے پیچھے چھپ جاتا ہے، جب وہ تم سے دور چلا جاتا ہے تو وہ پچھو کے مانند تکلیفیں دینے لگتا ہے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی اور اس کے بعد آج پھر باتیں وہی چلیں. سارے حکمت کے اشعار ہیں، حکمت بھرے اشعار ہیں جن کے اندر حکمت کی باتیں بیان کی گئی ہیں. آگے یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے یعطیک من طرف اللسان حلاوۃ ویروغ منک کما یروغ الثعلب. یعطیک، یعطی کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. یعطیک من طرف اللسان، زبان کے کنارے سے. حلاوہ کے معنی میٹھی چیز، یہاں میٹھی بات مراد ہے، یعنی کہ الکلام الحلو، میٹھی بات. تو وہ اپنی زبان کے کنارے سے تمہیں دیتا ہے میٹھی میٹھی باتوں کو. اچھا، زبان کے کنارے سے یہاں ان کو لانے کا یہ مقصد ہے یا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کی جو بات ہوتی ہے اس کی زبان کے کنارے سے آگے نہیں جاتی ہے، یہ معنی ہے اس کا. یعنی اس کی جو مٹھاس ہے وہ اس کے زبان ہی تک محدود رہتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی کہ سامنے والے کو بھی اس کی مٹھاس کا احساس ہو. نہیں، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، صرف دکھاوٹ کے لیے اس کی مٹھاس ہوتی ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یعطیک من طرف اللسان حلاوۃ، وہ اپنی زبان کے کنارے سے یعنی کہ اپنی زبان سے کے ذریعے تمہیں میٹھی میٹھی باتیں دیتا ہے، یعنی کہ اپنی زبان سے وہ تمہارے لیے میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. وَيَرُوغُ مِنْكَ كَمَا يَرُوغُ الثَّعْلَبُ. وَيَرُوغُ، راغ یروغ کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، مڑ جانا، اور وہ تم سے مائل ہو جاتا ہے، تم سے مڑ جاتا ہے. کما یروغ الثعلب، جیسا کہ لومڑی مڑتی ہے، لومڑی کے مڑنے کے مانند وہ تم سے مڑ جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے. اور لومڑی کا مڑنا کیا ہوتا ہے کہ لومڑی بہت اچھے سے کیا ہے کہیں جاتی ہے، پھر اچانک ٹرن مار کے مڑ جاتی ہے، تو بہت ہی زبردست یہ ٹرن ہوتا ہے. لومڑی کافی اس میں ماہر ہوتی ہے. تو اسی چیز میں یہاں تشبیہ دی گئی ہے اس آدمی کی، یہ تم سے مڑ جاتا ہے ویسے ہی جیسے کہ یہ لومڑی مڑ جاتی ہے. اس کے بعد شعر کہہ رہا ہے کہ وصل الکرام وان رموک بجفوۃ فالصفو عنہم والتجاوز اسوب. وصل یہاں پر جو ہے واو عطف کے لیے ہے، یہ دونوں ایک کلمہ نہیں ہے وصل، بلکہ واو عطف کے لیے ہے، یہ ایک الگ کلمہ ہے، حرف عطف ہے. یہ صل یہاں پر جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، امر حاضر ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. وصل یصل، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. تو یتصل سے کیا امر حاضر کا صیغہ آئے گا صل، اور یہاں پر جو لام پر کسرہ آیا ہوا ہے یہ ضرورت کے لیے آیا ہوا ہے، ملانے کے لیے، کیونکہ ہم بعد والے اس کو جب ملائیں گے بعد والے کے ساتھ تو بعد میں بھی اس کے شروع میں بھی کیا ہے ساکن ہے اور اس کے آخر میں بھی ساکن ہے، تو یہ کسرہ عارضی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ امر کیا ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، لیکن یہ کسرہ آیا ہوا ہے تو یہ کسرہ عارضی ہے، ملانے کے لیے آیا ہوا ہے بس. تو کہہ رہے ہیں کہ وصل الکرام وان رموک بجفوۃ. تو وصل یصل کا معنی ہو گیا ملانا، یہاں پر سل اصل میں سل ہے، سل مانے تم ملاؤ. الکرام کریم کی جمع ہے، کریم کی جمع کرام یعنی کہ شریف لوگ. وصل الکرام وان رموک بجفوۃ، جفوہ کا معنی ہوتا ہے سختی، الجفوۃ یعنی سختی کا معنی ہوتا ہے. تو کہا کہ وصل الکرام وان رموک بجفوۃ، اگر تم اور شریف لوگوں سے تم اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھو. وصل الکرام، اچھے لوگ یا شریف لوگوں سے اپنا رابطہ استوار کر کے رکھو، شریف لوگوں سے اپنا تعلق بنا کے رکھو. وَإِن رَمَوْكَ بِجَفْوَةٍ، اگرچہ یہ لوگ تمہیں سختی سے، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھینک کر کے کسی کو مارنا،
اور جفوتن کے معنی سختی، تو لفظی معنی کیا ہو جائے گا کہ سختی کو تمہارے اوپر پھینک کر کے ماریں، تو یہ تو لفظی معنی ہو گیا. یہ معنی کیا نکلا؟ وَإِن رَمَوْكَ بِجَفْوَةٍ، یعنی اس کا معنی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ سختی کریں، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ سختی کریں. تو وَسِلِ الْكِرَامَ، یعنی کہ سختی کرنا کیا ہے کہ مطلب کہ تم سے دوری اختیار کریں، تم سے اعراض کریں، یا یہ سارے معنی ہیں یہاں پر. تو وَسِلِ الْكِرَامَ وَإِن رَمَوْكَ بِجَفْوَةٍ، اور تم شریف لوگوں سے اپنا تعلق بنا کے رکھو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ سختی کریں، تم سے اعراض کریں، اگرچہ وہ سب کریں لیکن پھر بھی تم اچھے لوگوں سے اپنا تعلق بنا کے رکھو. شاعر کہا کہ کیوں کہ فَالصَّفْحُ عَنْهُمْ وَالتَّجَاوُزُ أَسْبُ، کیونکہ صفحہ یصفح کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، فَالصَّفْحُ عَنْهُمْ کیونکہ ان کو معاف کر دینا، والتجاوز، اور تجاوز کا معنی ہوتا ہے کہ درگزر کر دینا، کسی کی مطلب کوئی غلطی ہے تو اس پر مطلب کیا ہے اس کی طرف دھیان نہ دینا، اس کو درگزر کر دینا، یہ معنی ہے التجاوز. تو الصفح و التجاوز تقریباً قریب المعنی ہے دونوں. تو فالصفح عنہم کیونکہ ان کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا اصوب زیادہ درست ہے. اصوب ثواب کا معنی ہوتا ہے درست، اصوب کا معنی زیادہ درست. تو کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں سے یا شریف لوگوں سے تعلق بنا کے رکھو. وَإِن رَمَوْكَ بِجَفْوَةٍ، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں یا کہ تم سے اعراض کریں، کیونکہ ان کو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا زیادہ درست ہے. اچھا اس کے بعد آگے شعر کہہ رہا ہے شاعر وَاخْتَرْ قَرِينَكَ وَاصْطَفِيهِ تَفَاخُرًا إِنَّ الْقَرِينَ إِلَى الْمُقَارِنِ يُنْسَبُ. اختر کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا. وَاخْتَرْ قَرِينَكَ، اور قرین کے معنی ساتھی جمع قرنا. وَاخْتَرْ قَرِينَكَ، اور تم اپنے ساتھی کو اختیار کرو. اور قرین سے مراد کون ہے؟ یہاں پر اچھا دوست مراد ہے، ایسا ہر کوئی ساتھی برا ساتھی مراد نہیں ہے، برا دوست مراد نہیں ہے. تو وَاخْتَرْ قَرِينَكَ، اور تم اپنے ساتھی کو یا اپنے اچھے دوست کو اختیار کرو. وَاصْطَفِيهِ، اور اس کو کیا ہے اصطفیٰ معنی کہ یہاں پہ دونوں معنی ہے. اختارہ کا معنی کیا ہے چننا اختیار کرنا، اور اصطفیٰ معنی بھی ہوتا ہے اختیار کرنا. تو دونوں ایک ہی معنی ہے تقریباً، کوئی اس میں تھوڑا تاکید کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے یا شعر کا وزن بیٹھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. تو وَاخْتَرْ قَرِينَكَ وَاصْطَفِيهِ، اور تم اپنے اچھے دوست کو چنو. وَاصْطَفِيهِ، اور اس کو اختیار کرو. تفاخراً، فخریہ طور پر، فخر ظاہر کرتے ہوئے، یعنی کہ تم ان کو اختیار کرو اور ان پر فخر بھی کرو کہ دیکھو کتنے اچھے دوست ہیں، میں نے کتنے اچھے دوست کو اپنایا ہے، کتنے اچھے دوست ہیں میرے. تو یہ معنی. تو وَاخْتَرْ قَرِينَكَ وَاصْطَفِيهِ تَفَاخُرًا، اور تم اپنے اچھے دوست کو چنو اور اس کو اختیار کرو فخر کے طور پر. إِنَّ الْقَرِينَ إِلَى الْمُقَارِنِ يُنْسَبُ، کیونکہ ایک دوست کی نسبت ایک دوسرے دوست کی طرف کی جاتی ہے. یعنی کہ اچھے دوست کو اختیار کرو. کیوں اچھے دوست کو اختیار اس لیے کرو کیونکہ وہ اچھا دوست جو کام کرے گا تو اس سے کیا ہے تمہارا بھی نام ہوگا. کہیں گے کہ دیکھو فلاں کے دوست نے ایسا کیا ہے، تو تمہارا اگر دوست ہے تو کہا جائے گا کہ دیکھو فلاں کے، تمہارا نام اگر زید ہے تو کہا جائے گا کہ دیکھو زید کے دوست نے یہ کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کر ڈالا اس نے جو ہے. تو اس طرح سے کیا ہے تمہارا بھی اس میں نام ہوگا. تو شاعر کہہ رہا ہے وَاخْتَرْ قَرِينَكَ وَاصْطَفِيهِ تَفَاخُرًا، اور تم اپنے دوست کو چنو اور اس کو اختیار کرو فخر کرتے ہوئے. إِنَّ الْقَرِينَ إِلَى الْمُقَارِنِ يُنْسَبُ، کیونکہ ایک دوست کی نسبت دوسرے دوست کی طرف کی جاتی ہے. اس کے بعد آگے شاعر کہہ رہا ہے إِنَّ الْغَنِيَّ مِنَ الرِّجَالِ مُكَرَّمٌ وَتَرَاهُ يُرْجَى مَا لَدَيْهِ وَيُرْهَبُ، کہ الغنی کا معنی ہوتا ہے مالدار، جمع اغنیاء. إِنَّ الْغَنِيَّ مِنَ الرِّجَالِ مُكَرَّمٌ، یہاں شاعر معاشرے میں جو ماحول ہوتا ہے عام طور پر جو لوگوں کا برتاؤ ہوتا ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ مالدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہر کوئی دوڑتا ہے، ان پہ سلامی مارتا ہے، ان کے سامنے جی حضوری کرتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے سماج میں. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی شریف نہ ہو، کتنا ہی اچھے خاندان کا نہ ہو، جو غریب ہوتا ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے. تو اسی چیز کو شاعر یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے إِنَّ الْغَنِيَّ مِنَ الرِّجَالِ مُكَرَّمٌ، لوگوں میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ باعزت ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں. مالدار لوگ، إِنَّ الْغَنِيَّ مِنَ الرِّجَالِ، مالدار آدمی معزز ہوتا ہے. تو لوگوں میں سے مالدار شخص مکرم معزز ہوتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. کہاں پر؟ سماج میں، معاشرے میں. تو إِنَّ الْغَنِيَّ مِنَ الرِّجَالِ مُكَرَّمٌ، لوگوں میں سے مالدار آدمی معزز ہوتا ہے. وَتَرَاهُ يُرْجَى مَا لَدَيْهِ وَيُرْهَبُ، اور تم اس کو دیکھو گے کہ
اس کے پاس جو مال ہے اس کی امید کی جاتی ہے، لوگ اس کے مال میں امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ کچھ کھلائے گا پلائے گا، اس میں سے خرچ کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ تو اگر کہ وَتَرَاهُ يُرْجَى مَا لَدَيْهِ مَا لَدَيْهِ جو اس کے پاس ہے، یعنی کہ جو اس کا مال ہے اس کی لوگ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ اس میں سے کھلائے پلائے گا، کچھ دے گا۔ تو وَتَرَاهُ اور تم اس مالدار آدمی کو دیکھو گے اس حال میں کہ اس کے پاس جو مال ہے اس کی امید کی جاتی ہے، وَيُرْهَبُ اور اس سے ڈرا جاتا ہے، اور اس مالدار آدمی سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرا بھی جاتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ باعزت ہوتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، اور ان کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کی لوگوں کو امید ہوتی ہے، اسے امید کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ خرچ کرے گا، کھلائے پلائے گا۔ وَيُرْهَبُ اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جو صاحب مال ہوتا ہے تو اس کے ایک دھاک ہوتی ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ کبھی ہمیں کچھ کرنا دے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے، مال دولت ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو لوگ کیا ہے بہت ڈرتے ہیں۔ تو یہ شاعر یہی کہہ رہا ہے، جو سماج میں ہوتا ہے اسی کی یہاں پر کیا ہے، اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَيُبَشُّ بِالتَّرْهِيبِ عِنْدَ قُدُومِهِ وَيُقَامُ عِنْدَ سَلَامِهِ وَيُقَرَّبُ۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ وَيُبَشُّ بِالتَّرْحِيبِ عِنْدَ قُدُومِهِ، اور قدوم معنی آمد یا آنا، عند قدومه اس کی آمد کے وقت، ترحیب مانے کہ ویلکم کہنا، رحب یرحب ترحیب مانے کہ کسی کو ویلکم کہنا۔ تو ویبش اور خوش ہونا، ہنسنا، یعنی کہ ہنسنا مانا ہے یہاں پر، بش بش مانے ہنسنا۔ ویبش بالترحیب عند قدومه اور اس کی آمد کے وقت خوش آمدید، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ویبش بالترحیب یعنی کہ خوش آمدید کے ذریعے سے مسکرایا جاتا ہے، یہ لفظی معنی ہوگا، یعنی خوش آمدید کھڑا ہو کے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ساتھ میں مسکراتے بھی ہیں، تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی آدمی مالدار آدمی جب آتا ہے تو خوش آمدید کہتے ہیں، ساتھ میں اس حال میں کہ چہرے پر کیا ہے مسکراہٹ ہوتی ہے، تو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے آنے وقت۔ تو کہہ رہے کہ اس کے آنے کے وقت اس کی خوش آمد کی جاتی ہے، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے خوشی کے ماحول میں۔ تو یہ مالدار آدمی، تو اور اس مالدار آدمی کے آنے کے وقت خوشی کی حالت میں اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور وَيُقَامُ عِنْدَ سَلَامِهِ وَيُقَرَّبُ اور اس کو سلام کرتے وقت کھڑا ہوا جاتا ہے، یعنی کہ جب اس کو لوگ سلام کرتے ہیں تو سلامتی اس کو کیا ہے کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو وَيُقَامُ عِنْدَ سَلَامِهِ اور اس کو سلام کرنے کے وقت کھڑا ہوا جاتا ہے، وَيُقَرَّبُ اور اس کو اپنے سے قریب کیا جاتا ہے، کہ ہر کوئی اس کو اپنا قریبی بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا قریبی ہے، میرا اس طرح سے ہر کوئی اس سے اپنا رشتہ ناتا جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وَيُبَشُّ بِالتَّرْحِيبِ عِنْدَ قُدُومِهِ اور اس کی آمد کے وقت خوشی کے ماحول میں اس کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ وَيُقَامُ عِنْدَ سَلَامِهِ اور اس کو سلام کہتے وقت کھڑا ہوا جاتا ہے، اور اس سے اپنی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے۔ وَيُقَرَّبُ اس کو اپنے سے قریب کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے اپنی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، اب اس میں جو ہے شاعر اس نے یہاں پر کس کی تعریف کی؟ امیری کی، مالداری کی تعریف کی۔ اچھا غریبی کیسی ہوتی ہے؟ غریب لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ وَالْفَقْرُ شَيْنٌ اور غریبی یعنی کہ غربت عیب ہے۔ شین کے معنی عیب، شان یشینوں کا معنی ہوتا ہے باب ضرب ضرور سے کہ عیب لگانا، عیب دار بنانا۔ تو وَالْفَقْرُ شَيْنٌ اور فقر یعنی کہ غربت عیب ہے، شَيْنٌ یا عیب لگانے والی ہے یا عیب دار بنانے والی ہے۔ تو مزرن کے معنی ہو گیا ازرا یزری ازران۔ تو والفقر شین ای والفقر مزرن اور فقیری یا غربت عیب دار بنانے والی ہے۔ کس کو؟ للرجال لوگوں کو۔ تو غربت لوگوں کو عیب دار بنانے والی ہے۔ فإنه حقا يهون به الشريف الأنسب کیونکہ یہ یعنی کہ فقیری در حقیقت اس کے ذریعے سے ایک شریف اور اچھے نسب والا آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ فقیری کیا ہے، بہت بڑا عیب ہے، اور اس فقیری کے ذریعے سے ایک آدمی جو گرچہ شریف ہے، اچھے نسب والا ہے، وہ اس فقیری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کو ذلتوں کا اور
رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شاعر کہا کہ والفقر شیء للرجال فإنه حقا يهون به الشریف الانسب، اور فقیری عیب ہے لوگوں کے لیے کیونکہ وہ حقیقت میں شریف اور اچھے نسب والے انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، یا کیونکہ فقیری کے ذریعے سے ایک شریف اور اچھے نسب والا انسان ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْأَقَارِبِ كُلِّهِمْ بِتَذَلُّلٍ وَاسْمَحْ لَهُمْ إِنْ أَذْنَبُوا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اخفض جناحك معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے جیسے کہ پرندہ ہوتا ہے اپنے دونوں بازوؤں کو کیا ہے اپنے بچوں کے اوپر کیا ہے رکھ دیتا ہے، اس کی مطلب حفاظت کے لیے، رعایت کے لیے، اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے. تو یہ کنایا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْأَقَارِبِ كُلِّهِمْ، اور تم یہاں پر کیا ہے نرمی برتو، نرمی سے پیش آؤ. یہ معنی ہو جائے گا تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْأَقَارِبِ كُلِّهِمْ بِتَذَلُّلٍ، اور اسی چیز کو جو کہ معنی یہاں پر ہے اسی اور زیادہ یہاں پر تاکید کی گئی ہے بِتَذَلُّلٍ، یعنی کہ تذلل یہاں پہ کیا ہے نرمی کے ساتھ. تو اور تم اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے، لفظی معنی کر ہو جائے گا، اور تم اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو نیچا کر دو نرمی کے ساتھ. تو معنی کیا ہو گیا کہ تم اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے حد درجہ نرمی سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. تو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْأَقَارِبِ كُلِّهِمْ بِتَذَلُّلٍ، اور تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حد درجہ نرمی سے پیش آؤ. وَاسْمَحْ لَهُمْ إِنْ أَذْنَبُوا، سمح یسمح کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، تو وَاسْمَحْ لَهُمْ، اور تم ان کو معاف کر دو. إِنْ أَذْنَبُوا، اگر وہ غلطی کریں. اذنبا یوزنبو کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا، تو وَاسْمَحْ لَهُمْ، اور تم ان کو معاف کر دو. إِنْ أَذْنَبُوا، اگر وہ غلطی کریں یا ان سے کسی غلطی کا صدور ہو. وَدَعِ الْكَذُوبَ فَلَا يَكُنْ لَكَ صَاحِبًا. وَدَعَ دَعُ کا معنی ہوتا ہے ترک یترک، اور وَدَعَ فعل ماضی سے نہیں آتا ہے، مضارع اور امر ہی استعمال ہوتا ہے. تو وَدَعِ الْكَذُوبَ، الکذوب کا معنی بہت بڑا جھوٹا آدمی، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. تو وَدَعِ الْكَذُوبَ، اور تم جھوٹے آدمی کو چھوڑ دو. فَلَا يَكُنْ لَكَ صَاحِبًا، یعنی کہ اس سے قطع تعلق ہی کر لو، اس کے ساتھ مطلب مت اٹھو بیٹھو، جھوٹے آدمی سے کیا ہے کنارہ کشی اختیار کر لو. وَدَعِ الْكَذُوبَ، اور تم جھوٹے آدمی کو چھوڑ دو. فَلَا يَكُنْ لَكَ صَاحِبًا، تو یہ ابھی تمہارا کیا ہے ساتھی نہ بنے. دَعِ الْكَذُوبَ، تم جھوٹے آدمی کو چھوڑ دو اور وہ تمہارا ساتھی نہ ہو. ان الکذوب، ایسا کیا ہو کہ ان الکذوب یشین حرا یسحب، کیونکہ ایک جھوٹا آدمی، ایک جھوٹا شخص یشینو، شان یشینو کا معنی ہوتا ہے عیب دار بنا دینا، جو کہ ابھی پہلے آیا تھا. شین کے معنی ہوتا ہے عیب، اور یہاں پر فعل ہے، یہاں مصدر ہے، یہاں پر فعل ہے. تو شان یشینو کا معنی عیب دار بنا دینا، کیونکہ یقیناً ایک جھوٹا آدمی عیب دار بنا دیتا ہے. حرن، ایک ایسے آزاد کو، یعنی کہ ایک ایسے شریف انسان کو، یصحبو، جس کی وہ صحبت اختیار کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے آدمی سے قطع تعلق ہی کر لو اور وہ تمہارا ساتھی نہ ہو، یا اس کو تمہارا ساتھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹا آدمی عیب دار بنا دیتا ہے ایک ایسے شریف انسان کو جس کی وہ صحبت اختیار کرتا ہے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی چیزیں اگلے درس میں پڑھیں گے.